نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى۔ حامیم عین سین قاف۔ کذالک اسی طرح یوہی وحی کرتا ہے الیکا آپ کی طرف، و الی الذین اور ان لوگوں کی طرف جو من قبلکا آپ سے پہلے تھے، اللہ جو زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو آپ کی طرف کیا کرتا ہے، وحی کرتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے وہ یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہو چکی ہوتی تو آپ پسینے میں شراغن ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے بہ رہے ہوتے۔ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ اتنی سردی میں بھی پسینے کے قطرے جو تھے وہ ٹپ ٹپ بہ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہماری آنٹی کو آتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ پسینے کے قطرے ہمارے نبی کے پیشانی پر سے بہ رہے ہوتے تھے سخت سردی میں بھی۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی مشکل ہے وہی برداشت کرنا، عام انسان کے بس کی بات، ہمارے بس کی بات نہیں تھی، یہ بہت ہمت والا ہی کر سکتا تھا، اور جو بہت ثابت قدم، ورنہ پہلی بار میں تو نہیں اللہ تعالیٰ میرے بس کی نہیں ہے، آپ کسی اور کو چوز کر لو، یہی کہتے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت چنا، پہلے سلیکٹڈ لوگوں کو چنا، ان کو پیغمبر بنایا اور ان پر وحی۔ جب وحی کی کیفیت اتنی مشکل تھی تو باقی اس پر چلنا اور اس کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ ہم تو دیکھو ذرا سی بات میں ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے یا نہیں؟ اتنی سی بات ہے اور ہمارے مائنڈ اتنے ہو گئے نا۔ ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم بس ایک بار جو پکڑ لیا نا، استقامت جو کل پڑھی تھی آپ نے، وہ استقامت اگر آ گئی ہمارے اندر تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ایمان میں پکے ہو گئے، کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم نہیں ہوئے۔ لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی العظیم اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے ڈرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ۔ تقادو قریب ہے کہ، قادہ یا قادو سے بنائیے، تقادو قریب ہے کہ، السماوات آسمان، یتفطرنا کہ وہ پھٹ پڑے، من فوقہن اپنے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے، یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لمن اس کے لیے جو فی الارض زمین میں ہے۔ خبردار بے شک اللہ وہی غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ یعنی یہ وحی جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ ایسا ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان بھی پھٹ پڑے۔ یہ جو لوگ ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے، آپ جادوگر ہیں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے، یا اس سے ایک بار ہو رہا ہے کہ پہاڑ پر اگر ڈالا جاتا تو پہاڑ بھی کیا ہو جاتے، اس کے وزن سے جھک جاتے۔ لیکن جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں، کس کے لیے؟ زمین والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ پھر یہ گزر چکا کہ کن کن کے لیے فرشتے بخشش مانگتے ہیں، اور پھر خبردار وہی غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیے، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء دوست یا حمایتی، اللہ حفیظ خوب نگہبان ہے، علیہم ان پر، اور نہیں ہے آپ ان پر وکیل دروگا۔ اب دیکھیں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ سکتا ہے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کی جلال کو نہیں پہچانا۔ وہ ایسا ہے کہ اس سے بھی آسمان پھٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کوئی اور کسی اور کو پکڑ لیتا ہے
तो फिर अल्लाह ताला उन पर निगहबान है, यानी अल्लाह ताला ने क्या कहा, आप उनको छोड़ दें, हमारा काम क्या है, आपका काम क्या है, आप समझाएं लोगों को, बार बार समझाएं, अगर लोग नहीं आ रहे तो आप उनके ऊपर वकील नहीं है, आप उनके ऊपर सर पे सवार ना हो, आप उनको छोड़ दें। व कज़ालिका, और इसी तरह औहैना, वही की हमने, इलैका, आपकी तरफ, कुरानन, कुरान, अरबियन, अरबी, लितुनज़िरा, ताकि आप डराएं, उम्मल कुरा, बस्ती वालों को, मक्का वालों को, वमन, और जो हौलहा, उसके आसपास है, वतुनज़िरा, और आप डराएं, यौमल जमई, जमा होने के दिन से, ला रैब फीही, नहीं कोई शक उसमें, फरीकुन, एक ग्रोह, फी जन्नतिन, जन्नत में है, व फरीकुन, एक ग्रोह, और एक ग्रोह, फी सगीर, दोज़ख में है। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये कुरान आप पर नाजिल हुआ, और किस लैंग्वेज में, अरबी में, क्यों, ताकि आप मक्का वालों को और उनके आसपास को डराएं, और उस दिन से डराएं जो कयामत का दिन है। जब हमारे अंदर कयामत के दिन का वाकई डर आ जाएगा ना, हम गुनाह छोड़ देंगे। हकीकत तो भी यही है कि हमारे अंदर कयामत का पूरा पक्का यकीन नहीं है, कयामत के दिन का बिल्कुल जो डर होता है ना, वो नहीं है। जबकि सहाबा कराम तो ऐसे थे, इतना रोया करते थे कि टप टप आंसू बह रहे होते थे, और सिर्फ किस बारे में सोचकर, उस दिन क्या बनेगा। आइए ना, कैसे कैसे आयत आई है, ऐसा जब पीछे आई, ऐसा तो नहीं है जिन मैं अच्छा गुमान करता हूँ और वो बुरे निकले तो हमारा क्या बनेगा। कुछ कुछ कुरान की आयतें सोचकर वो परेशान हो जाते थे, और हम कयामत के दिन से इतने मुतमईन बैठे हैं कि कुछ भी कर ले हम तो जन्नत में जाएंगे। ऐसा ही होता है ना हमारे, और बिल्कुल अल्लाह ताला का डर नहीं, नमाजें छोड़ दी, कुरान छोड़ दिया, अल्लाह ताला से डरना छोड़ दिया, क्या है ये सब, कि हम मुतमईन बैठे कि हमने तो कलमा पढ़ लिया, हमें तो जन्नत में जाना ही है। वलऊ, और कुरान क्यों आया, यहाँ पर रीजन बता दिया, ताकि लोगों को डराओ, दोज़ख से डराओ और जन्नत की खुशखबरी दो। वलऊ, और अगर शाह अल्लाह, चाहता अल्लाह, ला जालकुम, जरूर बना देता उन्हें, उम्मतन, एक उम्मत, वाहिदतन, एक उम्मत, वलाकिन, और लेकिन, युदखिलु, वो दाखिल करता है, मैं यशाउ, जिसे वो चाहता है, फिर रहमती ही, अपनी रहमत में, वज़ालिमूना, और जो जालिम है, मा लहुम, नहीं है उनके लिए, मिन वलियुम, कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। यानी अल्लाह ताला ने बता दिया, अगर अल्लाह ताला चाहते तो जबरदस्ती सबको एक उम्मत बना देते ना अल्लाह ताला, तो हम फिर टेस्ट कैसे रह जाता, जब सभी सीधे रास्ते पर होते तो भैया चलो दुनिया बना दी, चलो अच्छा बना दिया, चलो सब जन्नत में चले जाओ, अब यहाँ पर दुनिया में जन्नत में चले जाओ, यही होता ना। लेकिन टेस्ट, अल्लाह ताला को टेस्ट लेना था, मर्जी इंसानों के ऊपर छोड़नी थी, अल्लाह ताला को जबरदस्ती उनके साथ नहीं करनी थी। अभी भी देखो ना, हम जबरदस्ती अगर हमारे साथ कोई करे तो कितना गुस्सा हो जाता है, तुम्हारी मर्जी चलेगी, हम तो अपनी मर्जी से काम करेंगे, फिर लोगों पर कितनी नागवारी गुजरती। लेकिन खुशी से आओ, अल्लाह ताला ने छोड़ दिया तुम्हारी मर्जी पर कि तुम खुशी से मेरी इताअत करो, जबरदस्ती इताअत मत करो, खुशी से इताअत करोगे तो खुशी में से मैं तुम्हें जन्नत में भेज दूंगा। या इत्तखजू, उन्होंने बना लिए, मिन दुनिही, अच्छा ये रह गया, कुरान इसलिए आया आयत नंबर 7 में कि आप मक्का वालों को डराओ और जो आसपास है उनको डराओ, और उस दिन से डराओ जिस दिन, हाँ, एक ग्रोह होगा जन्नत में और एक ग्रोह होगा दोज़ख में। यानी कयामत के दिन वक्ती तौर पर तो बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, जैसे हर कोई अपने अपने अमाल के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, वक्ती तौर पर होंगे वो बहुत सारे ग्रुप्स, लेकिन एंड में जब सबका हिसाब किताब हो जाएगा तो सिर्फ 2 ग्रुप्स रह जाएंगे, और एक ग्रुप जन्नत वाला और एक ग्रुप दोज़ख वाला। ये सब बाकी सब टेम्पररी होंगे। अमित तखजू, या उन्होंने बना लिया, मिन दुनिही, उसके अलावा, औलिया, दोस्त, फल्लाहू, तो अल्लाह, हुआ, वही, वलीयू, दोस्त है, कारसाज है, और वो जिंदा करेगा, अलमौता, मुर्दों को, वहुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। यानी तुम, अल्लाह ताला इस बात की खबर दे रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला के अलावा किसी और को मानते हो तो ये याद रखो कि सिर्फ जिंदा वो करने वाला है, जिंदा वो करेगा मुर्दों को, और वो हर चीज पर कादिर है। उसके अलावा कोई किसी के अंदर ताकत नहीं जो जिंदा कर दे। है किसी के अंदर ताकत? किसी के अंदर वो ताकत नहीं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई किसी को, अल्लाह ताला के अलावा कोई जिंदा कर सके। जिस तरह तुम अब जिंदा होकर उठे हो, उस तरह तुम क़यामत के दिन भी जिंदा करके उठाए जाओगे।
وما اور جو اختلاف کیا تم نے فیہ اس میں من شیئن کسی چیز سے فحکمہ تو فیصلہ اس کا اللہ اللہ کی طرف ہے. ذالکم یہ ہے اللہ ربی میرا رب علیہ اسی پر توکلت بھروسہ کیا میں نے اور اسی کی طرف انیب میں رجوع کرتا ہوں. یعنی اگر تم شک کر رہے ہو اللہ کے بارے میں تو یہ یاد رکھو کہ فیصلہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کے ہاتھ میں. تو اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی اگر احتیاط، پھر یہی بات جو ابھی میں نے سنائی تھی کہ احتیاط کرنے کے بعد بھی اگر کچھ ہو جائے تو پھر بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر. ڈرنا نہیں ہے، بس آپ کو احتیاط کے طور پر ہم پریکاشن لیں لیکن ڈرنا نہیں ہے. تو یہ والی لائن یہ کہ بھروسہ صرف آپ کس پر کریں؟ اللہ کی ذات پر کریں. اور اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو بھی گیا تو یہ سوچیں اگر میں اس پر صبر کروں گی تو مجھے تو جنت چاہیے، دنیا تو مجھے چاہیے نہیں، مجھے تو کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. اور میں صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دیں گے. فاترو پیدا کرنے والا ہے، السماواتی آسمان کا اور زمین کا، جعلا اس نے بنایا تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری نفسوں سے، ازواجن جوڑے، ومن الانعامی اور مویشیوں سے، ازواجن جوڑے، یزرعونا وہ پھیلاتا ہے تمہیں فیہ اس میں، لیسا نہیں ہے کمثلہ اس کی طرح، شیئن کوئی چیز، اور وہ سمیع خوب سننے والا، البصیر خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ صرف اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثال الگ ہے، اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتا ہے وہ چیز الگ ہے. لیسا کمثلہ شیء اس جیسی چیز کوئی نہیں ہے. ہاں، اور اس بارے میں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل ہوگی، انسانوں جیسی شکل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پیر ہوں گے. پھر یہی آیت یاد کرو کہ لیسا کمثلہ شیء اس کی طرح کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی حیات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت، وہ خود ہم پتہ نہیں لگا سکتے وہ کیسے، لیکن اس جیسا کوئی نہیں ہے. جب اس جیسا کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہم کیسے امیجن کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ویسا ہے نا؟ ہماری سوچ جا ہی نہیں سکتی. اس لیے اس کو اللہ پر ہی چھوڑ دیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں. انعام مطلب چھپائے، وہی 8 جن کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا ہے. اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. لہو اسی کے لیے ہے، مقالد کنجیاں، مقالد کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، یبسطو وہ پھیلاتا ہے، رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی تمام آسمان اور زمین کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. سارے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے. اور جس کو یہ یقین ہو جائے نا سارے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو وہ کسی اور سے مانگ ہی نہیں سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے تھکتا بھی نہیں، کیونکہ جب اسے پتا ہے کہ کسی اور کے آگے مانگنا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں تو صرف اسی سے مانگو. ہمیں جب یہ پتا چل جائے، آپ ہی دیکھیے اگر ہمیں ذرا سا پتا چل جائے کہ یہاں پر تھوڑی سی سفارش کریں گے اور ہمارے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے گا، ہماری بیٹی کا ایڈمیشن ہو جائے گا، انسان کتنے چکر لگاتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، بار بار جائے گا، سفارش کرے گا بار بار، جب اگر اس کو یقین ہو جائے، ہے نا. تو اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے تو انسان مانگنے سے تھکے گا ہی نہیں، بار بار مانگے گا اور اسی سے مانگے گا، اسی پر یقین کرے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا خود، اسے کیا کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے رہتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اے میرے بندو
اگر تمہارے اولین اور آخرین جن اور انس ایک ساتھ چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں دیتا جاؤں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ اللہ سوچو جب دنیا بنی تھی تب سے بابا آدم سے اور پھر جن تو اور بھی پہلے بنے تھے 2000 سال پہلے, تب سے قیامت تک تمام جنس اور انس چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اتنا مانگے اللہ تعالیٰ سے, اتنا مانگے اللہ تعالیٰ دیتا جائے دیتا جائے دیتا جائے, تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کتنی کمی ہوگی؟ سوئی سمندر میں ڈالی اور اس کو نکالی. تو ہم کیوں ڈرتے ہیں مانگنے سے؟ بلکہ آپ کو اگر کوئی سوٹ چاہیے نا اللہ تعالیٰ وہ کہ مجھے پسند آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دلوا دو نا. اللہ تعالیٰ سے کریں باتیں, اللہ تعالیٰ سے مطلب جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے نا ضد کر کے, اللہ تعالیٰ نہیں آپ کو ہی دلوانا ہے, مجھے نہیں پتا, میں نہیں جا رہی کسی اور کے پاس, آپ کو ہی دلوانا ہے, اس طرح کر کے مانگے. اتنا پیارا ہے گا نا اللہ تعالیٰ کو ہم پہ. سوچ کے دیکھیے جب بچہ ہم سے کہے گا تو ہمیں پیار آتا ہے نا, تو اللہ کو کتنا پیارا ہے. چلیے آگے. مقالد جو ہے نا اس کا روٹ ہے قاف لام اور دال. مقالد کا روٹ ہے قاف لام اور دال. مقلد اور مقلاد کی جمع, ٹھیک ہے, دونوں سے ہے یہ مقلد اور مقلاد کی جمع. خزانے یا چابیاں دونوں اس کے اندر آ جاتا ہے. شرع اس نے مقرر کر دیا. شرع, اچھا شریعت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی طریقہ کوئی راستہ مقرر جو کر دیا گیا ہو اسی سے یہ ہے شرع, مطلب اس نے مقرر کر دیا تمہارے لیے من الدینی دین میں سے. ماں جو وسا اس نے وصیت کی بھی اس کو نوحن نوح کو, والذی اور وہ جو اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف, وما اور جو وسینا وصیت کی ہم نے بھی اس کی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف, اور یہ کہ یقیمو تم قائم کرو دین کو, ولا اور نہیں تتفرقو تم تفرقہ ڈالو بھی اس میں, کبورا بڑا ہے, علی المشرکین مشرکوں پر, ماں جو تدعوہم تم بلاتے ہو انہیں, الیہ اس کی طرف, اللہ اللہ یجتبی وہ چن لیتا ہے. یجتبی اس کا روٹ کیا ہے؟ جیم با یا جبایا. اصل میں یہ ٹیکس کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی کھینچا جاتا ہے, جو خوشی سے نہیں دیتا جس کو کھینچ لیا جائے. کھینچنا بھی آتا ہے اس میں اور چننا بھی آتا ہے, دونوں چیزیں آتی ہیں, کھینچنا بھی اور چننا بھی. جیسے نبیوں کے بارے میں یشتبی تو نبیوں نے چن لیا, ٹیکس کے بارے میں آتا ہے تو یعنی ٹیکس کھینچ لیا. سمجھ میں آئی بات؟ اجتناب بھی اسی کی طرح وہ اللہ چن لیتا ہے الیہ اپنی طرف, من یشاء جسے وہ چاہتا ہے, ویہدی اور ہدایت دیتا ہے الیہ اپنی طرف, من اسے جو ینیب رجوع کرتا ہے یعنی اس کی طرف بڑھتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھو ایک تو چننے کی بات ہو رہی ہے, یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی کو کھینچ لینے کی بات ہو رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی کو کھینچ لیتا ہے. دو میننگ بتایا نا, چننا کھینچنا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنا لے یعنی اپنی طرف کھینچ لے, یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے, تب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اب اس میں بات ہو رہی ہے شرع, اس نے مقرر کیا. شریعت شین را عین اس کا روٹ ہے, ٹھیک ہے, اسی روٹ سے جس سے شریعت ہوتی ہے, یعنی دین کا حصہ شریعت ہے. مطلب کیا ہے؟ دین کا حصہ شریعت ہے. شریعت وہ احکام ہے جو زمانے کے حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں, لیکن دین سب کا ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس نے شریعت مقرر کر دی تمہارے لیے دین میں سے, جو اس نے وصیت کی نوح کو, یعنی دین ایک ہے لیکن شریعت الگ الگ ہوئی. دین سب کا ایک ہے, شریعت سب کی الگ الگ ہوئی. شریعت وہ احکام ہے جن پر عمل کرنا دین کا تقاضا ہوتا ہے. یہ مختلف دور میں مختلف ہوتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا, یہ مجبوری تھی, دنیا کو آگے بڑھانا تھا, ہے نا, کیونکہ نسل کو آگے بڑھانا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 سگی بہنیں تھی, یعنی ایک مرد کے پاس 2 سگی بہنیں آ سکتی ہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو حرام کر دیا, منع کر دیا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیم جائز تھا, پچھلی شریعت میں جائز تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح پچھلی شریعت میں مال غنیمت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں تھا. مال غنیمت کو کیا کرتے تھے؟ کسی اور کے لیے حلال نہیں تھا.
اس کو رکھ دیتے تھے, آسمان سے قربانی آتی تھی اور وہ آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی, یعنی وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا مال غنیمت, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فائدہ اٹھانا تھا اس سے, وہ حلال تھا نبی کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے, دین نہیں ہے. لیکن نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ سب پر فرض تھی, اور یہ سب نبی کو یہ دین دیا گیا, یہ دین ایک ہی تھا. اس میں ایسا کسی نے نہیں کیا کہ نماز کسی, ایسا نہیں تھا کہ نماز کسی نبی کے دین میں نہ ہو. کبھی سنا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی؟ وہ دین ہے, وہ سب کا ایک ہے. جو بابا آدم کو دیا گیا تھا وہی سارے نبیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دیا گیا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت کے فرق کو اس طرح بیان کیا کہ تمام انبیاء الآتی بھائی ہیں, یعنی سوتیلے بھائی ہیں. ان کی مائیں یعنی شریعت تو الگ الگ ہے, لیکن ان کا باپ دین ایک ہی ہے. سمجھ میں آیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا, پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے, یعنی لائنیں کھینچی, اور فرمایا کہ یہ دائیں بائیں جو خطوط ہیں وہ طریقے ہیں جو شیطان نے ایجاد کیے. اس کے ہر راستے میں شیطان بیٹھا ہے. اور سیدھا خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کی اتباع کرو. سیدھے راستے کی بات ہوئی ہے نا اس کے اندر کہ تفرقہ مت ڈالو, سیدھے راستے پر چلو. تو وہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, نبی نے بتا دیا کہ ایک لائن کھینچ دی, یعنی قرآن سیدھا راستہ ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اتنا بٹ جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ اب کرنا کیا ہے. جائز کام کو بھی کبھی کبھی گناہ سمجھ بیٹھتے ہیں, ہوتا ہے نا, جائز کام کو بھی گناہ سمجھ بیٹھتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے, جیسے بکریوں کے گلے کے پیچھے پیچھے بھیڑیا لگتا ہے, وہ اسی بکری کو پکڑتا ہے جو اپنے گلے سے پیچھے ہو جائے یا ادھر ادھر ہو جائے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم جماعت کے ساتھ رہو, الگ نہ رہو. ٹھیک ہے, الگ الگ نہ بٹو, لا تتفرقوا, آپس میں مت بٹو. پھر ایک حدیث اور ہے, کون سی؟ وَاعْتَصِمُوا اللَّهِ, سوری قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا اللَّهَ حَبْلَهُ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, الگ الگ فرقوں میں نہ ہو. تو یہ بات یاد رکھیں, فرقوں میں نہیں بٹنا, صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے. اچھا, یہاں پر لفظ آیا ہے ایک باغی, بغین, سرکشی. بغین کا روٹ میننگ کیا ہے؟ باغین یا. اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں چاہنا. لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ چاہنا. باغی بھی وہ اس لیے باغی ہوتا ہے کیونکہ وہ بغاوت تب کرتا ہے جب اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے وہ سرکشی کو اتر جاتا ہے, اس لیے اس لفظ کے معنی سرکشی کرتے ہیں, ورنہ اس کے معنی چاہنا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بغاوت بھی تب کی جاتی ہے جب انسان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے, شدت کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے, جب وہ حد پار کر دیتا ہے تب وہ باغی ملتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 گروپس میں بٹے گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جو تم کو اور مجھ کو فالو کرے گا, یعنی جو میرے دین پر ہوگا, اور صحابہ بعد میں صحابہ کے اس پر چلے گا جو صحابہ کہہ دیں. یعنی صحابہ بھی وہی کام کرتے تھے نا جو نبی کرتے تھے. ہم جو عمل جیسے نبی اور صحابہ جیسا عمل کریں گے تب جا کر ہم کسی گروپ پہ نہیں رہیں گے, پھر ہم نبی کے فرقے میں رہیں گے, بس وہی فرقہ جنت میں جائے گا. فلی ذالکا, تو اسی لیے فدعو, تو تم دعا کرو, واستقم, اور قائم رہو, جیسا کہ امرتو, حکم دیا گیا ہے آپ کو, اور نہیں تتبی, پیروی کرو, اہواءہم, ان کی خواہشات کی, وقل, اور کہہ دو, آمنتو, ولا, اور نہیں تتفرقو, یہی, اور نہیں تتفرقو, انہوں نے تفرقے میں ڈالا مگر اس کے بعد جو آ گیا ان کے پاس علم, بغین, سرکشی کی وجہ سے, بینہم, آپس میں. اور اگر نہیں ہوتی بات سبقت جو پہلے ہو چکی من ربی کا, آپ کے رب کی طرف سے, الی اجل مسمن, ایک مقرر وقت تک, لقضی, ضرور فیصلہ کر دیا جاتا, بینہم, ان کے درمیان. اور بے شک وہ لوگ جو اورثو, وارث بنائے گئے کتاب کے, من بعدہم, اس کے بعد, ضرور ہی شک میں ہے, منہم, اس کی طرف سے, مریب, بے چین کر دینے والے شک کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بالکل کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے فرقے میں مت بٹو. اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا, قرآن آنے کے بعد فرقے میں نہیں بٹنا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر قیامت کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو اگر اللہ چاہتا تو سب کو ابھی اٹھا لیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟
قیامت کا، جو ایک فیصلہ ہے، جو مقرر فیصلہ ہے، جو ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو کیا کر رہے ہیں؟ مہلت دے رہے ہیں. اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے اس کی کتاب کے ضرور اس میں شک میں ہیں، بے چین کر دینے والے. یعنی بنی اسرائیل نے بھی یہی کام کیا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا تھا، وہ شک میں پڑ گئے، اس کو چھوڑ دیا. ہم اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا اور کسی اور کو دے دی وہ وراثت. اگر ہم بھی اس قرآن میں شک میں پڑ جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیں گے اور کسی اور کو اس کا وارث بنا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے، طریقہ ہے. فلی ذالکا، تو اس لیے فدعو، تو دعا کرو، وستقم، دعوت دو. ادعو یہاں پر دعا مطلب دعوت دو. وستقم، اور قائم رہو، جیسا کہ امرتا، حکم دیے گئے ہو آپ. ولا، اور نہیں، تتبعی، پیروی کرو، اہواءہم، ان کی خواہشات کی. وقل، اور کہہ دو، آمنتو، میں ایمان لایا، بما، اس پر جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، من کتاب، کتاب سے. وامرتو، اور حکم دیا گیا ہے مجھے، لیعدلا، کہ میں عدل کروں، انصاف کروں، بینکم، تمہارے درمیان. اللہ ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجتا، نہیں کوئی حجت، نہیں کوئی جھگڑا، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان. اللہ یجمع، وہ جمع کرے گا، اللہ ہی جمع کرے گا، بیننا، ہمارے درمیان، اور اسی کی طرف مسیر لوٹنا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں استقامت پر قائم رہنا ہے. تیسری بات مطلب ایسی استقامت جس کا حکم دیا گیا ہو، یعنی زندگی بھر کا کمٹمنٹ، یعنی اس میں سستی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اور عمل میں تبدیلی لانا ہے، اور اکارڈنگلی، یعنی جو قرآن نے کہہ دیا وہ کرو، اور اپنے عمل میں تبدیلی لاؤ، قرآن کے اکارڈنگ چلو. اور تیسری بات یہ کہ شک کو دور کرنا ہے. اگر شک آ جاتا ہے نا تو وہیں سے گڑبڑیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اپنے آپ کو روز یہ یاد کرائیں کہ میرا یہ کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا، کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ دعوت دو اور استقامت رہو. روز اپنے آپ کو یاد کرائیں اس لائن کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے. روز یاد دلائیں گے تبھی تو آپ استقامت آپ میں آئے گی. اگر آج پڑھے اور پھر بھول گئے، پھر کہاں سے استقامت لائیں گے؟ ہاں پڑھا تھا کبھی قرآن میں، پھر یہ ہوگا ہاں پڑھا تھا چلو کر لیتے ہیں. لیکن روز یاد کرائیں کہ نہیں، مجھے کرنا ہے، مجھے استقامت پر استقامت. اور دوسرا کیا؟ دعوت. اور تیسرا کیا؟ یہاں پر اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. میرا دل کر رہا ہے، میری مرضی ہے، یہ کام نہیں کرنے، اپنے آپ کو بھلا دینا ہے. پھر وہی بات جو بار بار آپ کو شعر بتاتی ہوں میں، دانا خاک میں مل کر ہی گل و گلزار بنتا ہے. پھر آپ کیا کریں؟ آپ بس اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ دیں. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، اس کو پیچھے رکھ دیں، بس اللہ کی خاطر کام کریں. اور اس کے بعد اگر لوگ تمہاری بات نہ مانے، یعنی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ تم دعوت کے لیے نکلے ہو، تم اپنے استقامت پہ ہو، لوگ تم سے لڑیں گے، لڑائیاں کریں گے، حجتیں کریں گے، تو پھر کیا کہہ دو؟ تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال. تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. میں جو کروں گی میرا مجھ سے حساب لیا جائے گا، تم جو کرو گے تم سے حساب لیا جائے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ بس پہنچا دیں. والذین، اور وہ لوگ جو یحاجون، جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں. اچھا، آیت نمبر 15 کے بارے میں حدیث بھی ہے. سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے فرمایا، پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو. اس نے عرض کیا، کیا میں کسی چیز سے بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ زبان کو روکے رکھو. ٹھیک ہے، ایمان لانا. اور اس لیے یہ بات ہے، ایمان لانا اور اس پر استقامت بہت مشکل بات ہے، اس لیے یہ حدیث بتائی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت قدم رہو اور اپنا اخلاق اچھا کرو. یعنی ثابت قدمی میں بھی کیا آتا ہے؟ اپنا اخلاق بھی اچھا کرو. والذین، اور وہ لوگ جو یحاجون، جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، من بعد، بعد اس کے، جو استجیبا، جب قبول کر لیا گیا، مجہول ہے یہ، استجیبا، قبول کر لیا گیا، لہو، اس کے لیے، حجتہم، ان کی حجت. داحدتن، زائل ہونے والی ہے. داحدتن، زائل ہونے والی مطلب ختم ہونے والی ہے. اس کا روٹ ہے دال ہا دواد، یعنی پھسلنا، زائل ہونا،
کمزور ہونا، دال ہا دواد، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم اور ان پر، غضب غضب ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے شدید، یعنی وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اس کے بعد جو قبول کر لیا گیا اس کے لیے حجت، وہ ظاہر ہونے والی ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی یہ یاد رکھیں کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس مکی صورت ہے تو مکہ کے حالات دھیان رکھیں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت جو بھی ایمان لے کر آ جاتا تھا لوگ اس کے پیچھے بہت بری طرح پڑ جاتے تھے، یعنی ہاتھ پیر دھو کر اچھی طرح اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ کوئی ایک ایمان لایا اور کوئی نوجوان ہوتا تھا، کوئی جوان ہوتا تھا تو اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہیں بھی سکون لینے نہیں دیتے تھے، کہیں بھی اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے آیتوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اس کے بعد کہ قبول کر لیا گیا ہو، یعنی کسی نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد تم جھگڑتے ہو، تو پھر یاد رکھو ان کے لیے کیا ہے؟ شدید عذاب، سخت عذاب ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ اللہ الذی وہ ہے جس نے انزلہ نازل کیا کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، والمیزانہ اور میزان کو، اور کیا چیز، یدری کا بتائے آپ کو، لعلک شاید کہ، ساعتہ قیامت قریب ہے۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ کتاب کی بات، میزان کی بات اور قیامت کی بات، ان تینوں کا ذکر اس میں آیا ہے، کیونکہ قیامت بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے، تو اس سے پہلے انسان کو میزان یعنی انصاف سے کام لینا ہوگا، اور اس کے لیے انسان کو کتاب کا سہارا لینا ہوگا، کتاب کو پڑھنا ہوگا۔ اس لیے یہاں پر تینوں باتیں ساتھ آئی ہیں۔ قیامت کے دن بدلہ ملے گا، اس کے لیے اپنا انالائسس کرنا ہے، میزان سوچ سمجھ کر کیا کرے، لیکن کیا کرے، تولے کیا، میزان کیا رکھے اپنا، وہ کیا ہے؟ کتاب۔ ان تینوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ کتاب کو پکڑے، جو اس میں لکھ دیا وہ مانے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر چھوڑے اور یقین کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرے، ٹھیک ہے؟ تو ہر شخص اپنا انالائسس خود کر لیتا ہے، خود کر سکتا ہے۔ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ قرآن۔ تو کرائیٹیریا کیا ہے؟ قرآن۔ وَيَعْلَمُونَ اور وہ علم رکھتے ہیں، انہا کہ بے شک وہ حق ہے، الا خبردار، یستعجلو جلدی مانگتے ہیں، بہا اسے، الذین وہ جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے، بہا اس پر، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، مشفقون وہ ڈرنے والے ہیں، منہا اس سے، وَيَعْلَمُونَ اور وہ علم رکھتے ہیں، انہا کہ بے شک وہ سچ ہے، خبردار بے شک وہ لوگ جو یمارون جھگڑتے ہیں، فی الساعتی قیامت کے بارے میں، ضرور ہی دور کی گمراہی میں ہے۔ مطلب مومن کا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ کس بات سے ڈرتا ہے مومن؟ کہ پتا نہیں میرا کیا ہوگا، حساب کتاب سے ڈرتا ہے، پتا نہیں میرا کیا ہوگا۔ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والے لوگ کس سے ڈرتے ہیں؟ قیامت سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو اس پر یقین نہیں رکھتے ان کو کسی بھی بات کا ڈر نہیں لگتا، اور قیامت کا تو بالکل بھی ڈر نہیں لگتا۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ جلدی مانگتے ہیں اسے وہ جو لوگ جو نہیں ایمان لاتے، یعنی قیامت کی جلدی کون کرتا ہے؟ جو ایمان نہیں لاتا، اسے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ نہیں آئے گی، کہتے آج لاؤ، لے کر آؤ قیامت۔ لیکن مومن اس بات سے بہت ڈرتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، تو اس کا ڈر الگ ہوتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا اس کا ڈر الگ ہوتا ہے۔ اللہ لطیف بہت باریک بین ہے، اس کا مہربان بھی ہوتا ہے، بہت مہربان، باریکی سے مہربان۔ اللہ لطیف ہے، مہربان ہے، بعبادہ ہی اپنے بندوں پر، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ قویو بہت طاقتور، العزیز خوب غلبے والا ہے، زبردست ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لطیف ہے، لیکن مہربانی کا انداز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تھوڑے سے بھی عمل کو قبول کر کے بڑی جزا دیتا ہے، یہی ہے نا؟ چھوٹا سا عمل کیا اس کی جزا کتنی بڑی مل جاتی ہے۔ اسی طرح وہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان کو وہ جوڑتا ہے، مشکلوں کو آسان کرتا ہے، اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو جلد سزا نہیں دیتا، اور امید رکھنے والوں کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ یہ وہ ہستی ہے جو اپنے ماننے والے کو خالی ہاتھ
نہیں لوٹاتی۔ یہ ہے لطیف۔ لطیف وہ ہستی جو اس پر بھی رحم کرے جو خود اپنے آپ پر رحم نہیں کرتا، اس پر بھی رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انسان اپنے آپ پر رحم نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ، لیکن ان پر بھی رحم کرتا ہے، اس کو لطیف کہتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ من جو کانا ہے یریدو چاہتا، ہرسا کھیتی، الآخرتی آخرت کی، نزد ہم زیادہ دیں گے، لہو اسے، فی ہرسی ہی اس کی کھیتی میں، ومن اور جو کوئی کانا ہے یریدو چاہتا، ہرسا کھیتی، الدنیا دنیا کی، نؤتی ہی ہم دیتے ہیں اسے، منہا اس میں سے، وما اور نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من نصیب کوئی حصہ۔ ہرس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیج ڈالنا۔ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بیج ڈالنا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کچھ پھل نکلے، مقصد یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں ہرس تیار کھیتی کے معاملے میں استعمال ہوا ہے، یعنی جو کوئی دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں۔ اور جو دنیا چاہتا ہے اس کا دنیا میں تو حصہ ہوتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کا دونوں جگہ حصہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ فائدے مند کون ہے؟ جو آخرت چاہے، اس کے لیے محنت کریں، آخرت کے لیے محنت کریں گے، آخرت کے گارڈن کو بنائیں گے، خوبصورت گارڈن بنائیں گے، تو یہاں پر گھاس تو اپنے آپ ہی مل جائے گی، اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ گھاس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، تو دنیا بھی ایسی مل جائے گی گھاس کی طرح۔ بس محنت کس میں کرنی ہے؟ آخرت کی کھیتی کو بنانے کی۔ یہ سوچیں جو میں بو رہی ہوں مجھے وہاں جا کر ملے گا، اگر میں یہاں کانٹے بوں گی تو کانٹے ہی ملیں گے، اگر پھول اگاؤں گی تو پھول ہی ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کھیتی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یا لہم ان کے لیے، شرکاء کچھ شریک ہیں، شرعو انہوں نے مقرر کر دیا، لہم ان کے لیے، من الدینی دین میں سے، ما جو لم نہیں، یازن اجازت دی، بھی اس کی، اللہ نے، ولولا اور اگر نہیں ہوتی، کلیمتو بات، الفصلی فیصلے کی، لقضیہ ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، وَإِنَّ ظَالِمِينَ بے شک ظالم لوگ، ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیا جو شریک ہیں کیا انہوں نے کوئی دین مقرر کیا ہے تمہارے لیے جس کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ کیا انہوں نے کوئی دین بنایا ہے تمہارے لیے، یا کوئی ایسی بات ہے جو اللہ نے نہیں بتائی ہو، انہوں نے بتا دی ہو، یا کوئی اللہ تعالیٰ دلیل مانگ رہے ہیں یہاں پر؟ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب فیصلے کا دن آئے گا تو ظالموں کے لیے کیا ہوگا؟ پھر شدید عذاب۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھے ہی مانو، میرے علاوہ کسی اور کو مت مانو، کسی اور پر یقین مت کرو، صرف قرآن پر یقین کرو۔ اللہ نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن اور سنت، بس ان کو پکڑ لو، ان کو پکڑ لیا سیدھے راستے پر چلے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ کے 25واں سپارہ آپ کا ہی چل رہا ہے، قرآن پورا پڑھ لیں گے آپ کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ جو بھٹکانے کا سبب ہوتا ہے نا کہیں کچھ عالم بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم کچھ ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہی تک لے جاتے ہیں۔ قرآن آپ نے پڑھ لیا نا، آپ کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے اور الٹا راستہ کیا ہے۔ دھیان سے غور سے کر، کیونکہ کچھ ایسے عالم ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں قرآن تو اتنا مشکل ہے، اسے مت پڑھنا، عربی پڑھ لو بس۔ بہت سے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے جو آتے آتے اچھا خاصا آ رہے تھے اور چھوڑ دیا آنا، کیوں؟ قرآن اتنا مشکل ہے، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، کون سی ایسی بات ہے جو اس میں سمجھ میں نہ آئی؟ اس سے زیادہ آسان تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے قرآن کو پکڑ لیں گے تو عذاب سے بچ جائیں گے، دردناک عذاب سے بچ جائیں گے۔ ترا آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقینا ڈرنے والے ہوں گے، مما اس سے جو کسب انہوں نے کمائی کی، اور وہ واقع ہونے والا ہے ان پر، کیا؟ قیامت کا دن۔ والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فی روضات باغوں میں ہوں گے، الجنات جنتوں کے، لہم ان کے لیے وہ ہوگا جو یشاؤون وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، یہی ہے فضل بہت بڑا،
रौदात, रौदात क्या होता है? रा वाओ द्वाद इसका रूट है, रौदा की जमा, और रियाद की भी जमा, रौदा और रियाद दोनों ही आते हैं इसके लिए। बाग के मायनों में आता है। अल्लाह की वसी जन्नत में अहले जन्नत के लिए छोटे छोटे तफरीह के बाग होंगे, उनको रौदात कहते हैं। इतनी बड़ी जन्नत में छोटे छोटे बाग तफरीह के लिए वो रौदात कहलाते हैं। हाँ, जैसे पार्क, जैसे बहुत बड़ा गार्डन है और उसके अंदर छोटी सी जगह है जो बहुत अच्छी है, जो कि तफरीह के लिए है, जिसको देखकर मन खुश हो जाता है। जैसे आप मुगल गार्डन गए होंगे, मुगल गार्डन में भी कोई कोई जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि उनको देखकर दिल खुश हो जाता है। इतने खूबसूरत फ्लावर्स, इतने प्यारे प्यारे, वो कुछ अलग ही जगह होती है उनके लिए, कि बड़े जन्नत में छोटी छोटी जन्नत तफरीह के लिए, उनको रौदा कहते हैं। ठीक है। और जन्नत कहते हैं कॉमन बाग को, जन्नत कहते हैं नॉर्मल और कॉमन जो बाग होता है हमारा, वो जहां बहुत से दरख्त हो। ठीक है। और एक बाग के लिए लफ्ज आता है हरीका, यानी 4 दीवारी वाला बाग, बाग है लेकिन वो कवर है, 4 दीवारी वाला बाग। इसी तरह हदाइका, वो भी बाग होता है। फिर रौदा बाग, यानी बाग के अंदर ज्यादा खूबसूरत बाग। तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ना, कैसे बाग मिलेंगे, बागों में होंगे जन्नतों के, जो चाहेंगे वो उनको मिलेगा, जो चाहेंगे उनका दिल जो करेगा चाहेगा वो मिलेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में ही भेज दे। ज़ालिका, ये वही है, अल्लज़ी जिसकी, युबश्शिरु खुशखबरी देता है, अल्लाह इबादहु अपने बंदों को, अल्लज़ीना वो जो आमनु ईमान लाए, वामिलू और उन्होंने अमल किए, सालिहात नेक। कुल कह दीजिए, ला असअलू नहीं मैं सवाल करता तुमसे, ला असअलुकुम नहीं मैं मांगता तुमसे, सवाल करता तुमसे, अलैहि उस पर, अजरन किसी उजरत का, सिवाय मुवद्दता मोहब्बत, फिल कुर्बा कराबतदारी में। देखिए कुर्बा किसके लिए मजदर है, ये कुर्बा, जैसे बुशरा आता है ना खुशखबरी, इसी तरह कुर्बा आता है कराबतदारी, बुशरा के उस फुउला के वजन पर आता है, ये फुउला के वजन पर। वमन और जो कोई यख्तरिफ कमाएगा, हसनतन नेकी, नज़ीद हम ज्यादा देंगे उसे, फीहा उसमें, हुस्नन नेकी, बेशक अल्लाह गफूरुन शकूर बहुत बख्शने वाला कदरदान है। यानी किसकी खुशखबरी? जन्नत की खुशखबरी। यही है जिसकी खुशखबरी अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है, उनको जो ईमान लाए। अब नबी से कह रहे हैं कि आप उन लोगों से कह दो कि मैं तो तुम्हें सिर्फ दावत ही तो दे रहा हूँ अल्लाह ताला की तरफ बुलाने की, इस पर तो मैं तुमसे कोई उजरत भी नहीं मांग रहा, कोई पैसे नहीं मांग रहा। क्योंकि जितने बड़े बड़े लोग बैठ जाते हैं ना, बड़े बड़े आलिम बनकर और बड़े बड़े पीर बाबा बनकर, उनका मकसद क्या होता है? कुछ ज्यादातर का पैसे कमाना। तो इसी से देख लो कि नबी के पास तो जो था वो भी दीन के रास्ते में चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि नबी वाकई सच्ची दावत दे रहे हैं। तो हमें फिक्र किसकी होनी चाहिए? नेक अमल करने की। ठीक है, नेक अमल करे और फिर किसी से उजरत ना मांगे, किसी से सोचे ही ना कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, बल्कि क्या सोचे, मुझे तो सिर्फ इससे चाहिए अल्लाह ताला की जात से। और सब अंबिया ने यही बात बोली। मतलब ये है यहाँ पर कि रिश्तेदारी का ख्याल रखो। ठीक है, नबी को अल्लाह ताला, मतलब नबी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग रिश्तेदारी का ख्याल रखो, मेरे काम में रोड़े ना अटकाओ, इस काम को चलने दो, मेरी दावत नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, क्योंकि मैं रिश्तेदारी का ख्याल रखता हूँ, ये बात है। ठीक है। या यकुलूना वो कहते हैं, इफ्तरा उसने गढ़ लिया, अल्लाही अल्लाह पर, कजीबन झूठ, फाइन फिर अगर यशाई चाहता अल्लाह, यख्तिम वो मोहर लगा देता, अला कल्बी का आपके दिल पर, वयमहू और वो मिटा देता अल्लाह बातिल को, वयुहिक्कु और वो सच कर दिखाता सच को, यानी हक करके दिखाता हक को, बी कलिमाती ही अपने कलमे से, बेशक वो अलीमुन खूब जानने वाला है, बिजाती सुदूर सीनों के राज को। मतलब क्या है इसका? यानी लोग ये कहते थे ना कि इस कुरान को गढ़ लिया, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर अल्लाह चाहता तो सबके दिल पर मोहर भी लगा देता और उसको मिटा भी देता।
اور اللہ چاہتا تو باطل کو مٹا دیتا اور حق کو حق کر کے دکھاتا. لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون میری باتوں کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. یعنی فوراً اللہ تعالیٰ چاہتا تو جھوٹ کو مٹا دیتا, سچ لے کر آ جاتا. ہاں, آپ کے دل اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا, تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس کو گڑھ لیا, اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیتا اور اس کو مٹا بھی دیتا, سچ کو سچ بھی کر کے دکھا دیتا. اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, آپ کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا. لیکن نہیں, وہ تو نبی تھے اللہ تعالیٰ نے, اور انہوں نے تو روشنی پھیلائی ہے, نور ہے قرآن بھی. ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا ہے, روشن چراغ, نور, یعنی آپ کے ذریعے تو اور چراغ جل گئے. ٹھیک ہے, اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز کو جاننے والا ہے. وہ ہوا, اور وہی ہے جو یقبلو قبول کرتا ہے, توبتا توبہ, عن عبادہ اپنے بندوں کی, ویعفو اور وہ معاف کرتا ہے, عن سیئاتی برائیوں سے, اور وہ جانتا ہے جو تفعلون تم سب کرتے ہو. مطلب ابو طویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس نے سارے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو, کوئی بھی گناہ نہ چھوڑا ہو, اور اس سلسلے میں اس نے اپنی چھوٹی بڑی ہر خواہشات پوری کر لی ہو, کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. آپ نے فرمایا تم عمل صالح کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑتے جاؤ, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. مطلب کیا ہے کہ اگر ہم توبہ کریں, درگزر کریں, اور اب ہم توبہ کر لی, سچی توبہ, اب صرف نیکیوں کے کام کرتے جائیں, تو اس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا. جو ایک پہاڑ ہمیں دکھ رہا تھا نا برائیوں کا, وہ بدل کر کس میں ہو جائے گا, اچھائیوں. وَيَسْتَجِبُ اور وہ دعا قبول کرتا ہے, جواب دیتا ہے, الذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے, وعملو اور انہوں نے عمل کیے, صالحات نیک, وَيَزِيدُهُمْ اور وہ زیادہ دیتا ہے انہیں, من فضلہ اپنے فضل سے, والکافرون اور کافر ان کے لیے عذاب شدید, عذاب ہے شدید. مطلب کیا, دیکھو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام کرا, پتہ نہیں میرا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں میں نے نیکی کا کام کیا, پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ خیال کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل نیک کریں. یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک عمل ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے نیک عمل کے بعد کیا کہا جاتا ہے, دعائیں کرو, جو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا, پچھلی کلاس میں, کہ کون سے ہیں نیک عمل, ان کے بعد دعائیں کریں, اور کب کریں اور کب نہ کریں, کتنی ساری باتیں بتائیں تھی, تو پھر ان کو یاد رکھیں. ولو اور اگر بسطا کھول دے, پھیلا دے اللہ رزق کو, لعبادہ ہی اپنے بندوں کے لیے, لا بغوا ضرور وہ سرکشی کریں گے, فی الارض زمین میں, ولیکن اور لیکن, ینزل وہ نازل کرتا ہے, بقدر ایک اندازے کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے, بے شک وہ بھی عبادہ ہی اپنے بندوں پر خبیر بہت باخبر ہے, بصیر خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ بہت دے دے انسان کو, خوب دے دے, تو انسان اس کی قدر کرنا چھوڑ دے گا اور سرکشی کرنی شروع کر دے گا, بہت ویسٹ کرنا شروع کر دے گا, سرکشی پر اتر آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے ساتھ دیتا ہے, کیونکہ ہمیں ڈر ہے نا ختم نہ ہو جائے, ختم ہو جائے گا, تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتے ہیں. اگر یہی ڈر نہ ہو کہ ختم نہیں ہوگا, انسان کتنا برباد کرے گا رزق, اتنا تو استعمال نہیں کرے گا جتنا برباد کر دے گا. تو یہ بات بتا رہے ہیں. بالکل ایک ایک بات مجھے ایسی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کتنے اس سے, اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتے ہیں. یہ تو وہی جان سکتا ہے جو پیدا کرنے والا ہے. ایک ایک چیز ہمارے اندر کی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تم یہ کرو گے, اگر میں نے ایسا کیا تو تم ایسا کرو گے, اگر ایسا کیا تو ایسا کرو گے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. جس کے پاس جتنی چیز ہوتی ہے نا اتنا ہی وہ ویسٹ کرتا ہے. آپ پانی کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل لے لیں کہ پانی جس کے پاس قلت نہ ہو نا, پانی کی اتنا بہاتا ہے, اللہ کی پناہ مجھے سمجھ نہیں آتا ایک گاڑی میں اتنا کیوں بہاتے ہیں انسان, ایک بائک میں اتنا کیوں بہاتا ہے پانی, کیوں اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مجھے ایک ایک بوند کا حساب دینا. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو يُنَزِّلُ نازل کرتا ہے, الغیث بارش کو, من بعدہ اس کے بعد جو قنطو وہ مایوس ہو گئے,
वयंशुरु और वो फैला देता है अपनी रहमत, और वो वलीयु मददगार है, दोस्त है, अलहमीद बहुत तारीफ वाला है। मतलब अल्लाह ताला ही बारिश नाजिल करता है। लोग मायूस हो जाते हैं, मांगते रहते हैं, फिर मायूस हो जाते हैं, और फिर अल्लाह ताला क्या करता है, बारिश ले आता है, और फिर अपनी रहमत लेकर आता है, और वही मददगार है और तारीफ वाला है। वमिन आयतिही, और उसकी आयतों में से ही और उसकी निशानियों में से है, खल्कु पैदा करना आसमान का और जमीन का, और जो कुछ बस्सा उसने फैलाया, फीहिमा उन दोनों में, मिन दाब्बतिन कोई जानदार, और वो अला जमईहिम उनके जमा करने पर, इजा जब वो चाहे, कदीर कुदरत वाला है। आसमान और जमीन अल्लाह ताला की निशानियों में से है, और जो कुछ उसमें फैलाया है, जो भी कुछ, और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं यहाँ पर, अगर अल्लाह ताला इतना कुछ फैला सकता है तो वो समेट भी सकता है। यानी अगर अल्लाह ने फैला दिया तो अल्लाह ताला जमा भी कर सकता है। जमीन, आसमान, इंसान, जहाँ पेड़ पौधे, हर चीज जो फैला दी वो चीज जमा भी हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए अल्लाह ताला की यही कुदरत काफी है कि अल्लाह ने फैला दिया तो जमा भी कर लेगा। कौन सी मुश्किल बात है, जबकि फैलाना, उसको बनाना, एक एक करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कौन सी जगह पर कहाँ रखना है, ये ज्यादा मुश्किल है ना। समेटना तो आसान काम है, आपने करा और ऐसा करके समेट दिया। कोई चीज आप सजाएं, बहुत अच्छे से घर सजाएं, उसे समेटे, फटाफट एक कोई चीज रखें और फेंकते रहे सब में, समेटना इतना आसान है। वमा और जो असाबकुम पहुंची तुम्हें, मिन मुसीबतिन कोई मुसीबत, फबिमा तो इस वजह से, जो कसबत कमाई की, ऐदीकुम तुम्हारे हाथों ने, वयाफू और दरगुजर करता है, अन कसीरिन बहुत सो से। समझ आई इस आयत का मतलब क्या है? कोई मुसीबत आई है ना, तुम्हारी अपनी वजह से आई है, हमने कुछ नहीं, अल्लाह ताला ने नहीं कर भेजा। कोरोना भी आया है ना, अगर हमारी ही मुसीबत हमने कमाई की उसकी वजह से आया। अल्लाह ताला को हमारी कोई बात बुरी लगी इसलिए अल्लाह ताला ने उसको भेजा, ठीक है ना। तो यहाँ मक्का में जो कहत पड़ गया था उसकी तरफ भी इशारा है कि उनके लिए ये इबरत थी। फिर हदीस में आता है, मुसलमानों को जो रंज, दुख, फक्र, गम, तकलीफ, परेशानी आती है, हत्ता कि एक कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके किसी न किसी गुनाहों का कफ्फारा कर देता है। ये कितनी बड़ी बात है। यानी मुसीबत आई हमारी वजह से आई, हमने गुनाह किया इसलिए आई, लेकिन हमने फिर भी उस पर सब्र कर लिया तो वो हमारे गुनाहों का कफ्फारा बन जाती है। यानी मुसीबत आना भी फायदेमंद है। इसका मतलब ये है कि मुसीबत आना भी फायदेमंद है। जो जितनी बड़ी मुसीबत आई उतने बड़ी गुनाह को अपने साथ लेकर चली गई अगर सब्र कर लिया, ठीक है। वमा और नहीं हो अंतुम तुम भी मुअजिजीना आजिज करने वाले फिल अर्दी जमीन में, और नहीं है तुम्हारे लिए मिन दुनिल्लाही अल्लाह के अलावा कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। यानी तुम बेबस नहीं कर सकते, जमीन में कुछ भी नहीं कर सकते। वमिन आयतिही और उसकी निशानियों में से है, अल जवारी कश्तियां, जवार जारिया की जमा है, चलने वालियां जारियां, और उसकी निशानियों में से है अल जवारी कश्तियां फिल बहारी समुद्र में, कल आलाम पहाड़ों की तरह। आलाम अलम से बना है, अलम किसको कहते हैं, झंडे को। पहाड़ भी जो है गोया झंडों की तरह होते हैं, और हर पहाड़ एक अलग इलाके की पहचान भी होती है। तो और उसकी निशानियों में से है कश्तियां और समुद्र में कल आलाम पहाड़ों की तरह। यानी कश्तियां जो समुद्र में पहाड़ों की तरह चलती हैं, दूर से नजर आती है, दूर से वो निशानी एक नजर आती है। यानी ये बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की। इन अगर यशा वो चाहे, युस्किनी वो साकिन कर दे, ठहरा दे, रोक दे, रिहा हवाओं को, फयज़लना और वो रह जाएं, रवाकिदा खड़ी हुई, अला ज़ाहरी ही उसकी पुश्त पर। यानी किसकी पुश्त पर, समुद्र की। इन्ना फी ज़ालिका बेशक इसमें जरूरी निशानी है, हर सब्बार सब्र करने वाले, शकूर बहुत शुक्र करने वाले के लिए। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर हवाओं को अल्लाह ताला ठहरा दे, बिल्कुल रोक दे, तो कश्तियां भी खड़ी की खड़ी रह जाएं। यानी तुम्हारी अंदर ताकत नहीं है कि तुम कश्तियों को चला पाओ। ये किसके लिए निशानी है, हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए। और यहाँ एक बात और गौर करी, सब्र और शुक्र करना क्या है। सब्र और शुक्र में आता है अल्लाह ताला की निशानियों की तरफ गौर करना, यही तो कहलाता है। सब्र भी यही कहलाता है और शुक्र भी यही कहलाता है कि आप अल्लाह ताला की निशानियों की तरफ गौर कर रहे हैं। वरना हमें पता ही नहीं होता सब्र क्या होता है और शुक्र क्या होता है। बस अल्लाह ताला तेरा शुक्र यही करते रहते हैं,
لیکن صحیح معنوں میں شکر ہے کیا؟ اس کی کائنات کی طرف دھیان دینا. تو خوف میں صبر کرنا اور نجات میں شکر دونوں. او یا یو بکھنا وہ ہلاک کر دے انہیں بما اس وجہ سے جو کسبو انہوں نے کمائی کی، ویعفو اور وہ درگزر کر دے ان کثیرن بہت سو سے. یعنی ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کشتیوں کو ڈبوتا نہیں ہے. یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اتنے گناہ کرتے ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کشتیوں کو ڈبوتا نہیں ہے، اور اگر چاہتا تو وہیں کے وہیں ڈبو دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اصل میں قریش مکہ جو تھے وہ تجارتی سفر کے سلسلے میں بہت سمندری سفر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کا پالا پڑتا تھا سمندری سفر سے. افریقہ کے ساحلی علاقے سے تجارت کے لیے بحر احمر، عربین سی، ان سب کا بہت استعمال کیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اسی کا اگزامپل دے رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں وہیں کے وہیں ڈبو دے، تم کچھ نہیں کر سکتے. وَيَعْلَمَ اور وہ جان لے الذین ان لوگوں کو جو یجادلون جھگڑتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے من محیص کوئی بھاگنے کی جگہ. یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جان لے کہ کون ہے جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں. فما تو جو بھی اوتی تم دیے گئے من شیئن کوئی بھی چیز، فمتاعو تو وہ سامان ہے، حیات دنیا کی زندگی کا، اور جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیرن بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی وہ یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ جو بھی تم دیے گئے ہو وہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، یعنی اس کا فائدہ صرف کس کو کب تک ملے گا؟ جب تک تم دنیا میں ہو. دنیا جیسے ہی تم ختم، چیزیں بھی ختم، دنیا ختم، چیزیں بھی ختم، اور باقی رہنے والا کیا ہے؟ نیکیاں، اللہ پر توکل، اور نیکیاں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. اس لیے چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے استعمال کریں. ٹھیک ہے، یہ سوچیں کہ میں، تاکہ تکبر نہ آئے، اس کے لیے کیا علاج ہے؟ میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی لیکن اللہ نے مجھے دے دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں تھی، اتنی گنہگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی لیکن اللہ نے مجھے دے دیا. پھر استعمال کر کے شکر ادا کرے. پھر یہ کہ ایسے طریقوں سے استعمال کرے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی نیکی بھی جمع ہو جائے. اسکل ہو، چیز ہو، کچھ بھی ہو، آخرت کے لیے بھی جمع کرے اس کو استعمال کرتے ہوئے. والذین اور وہ لوگ جو یجتنبون اجتناب کرتے ہیں. آ گیا یہ اجتناب، اس کا روٹ کیا ہے؟ جیم نون با، اس کا روٹ ہی الگ ہے. جو لوگ بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کبیرہ گناہ سے، والفواحش اور بے حیائی سے، وَإِذَا مَا اور جب بھی غضبوا غضبناک ہوتے ہیں وہ، یغفرون وہ معاف کر دیتے ہیں. مطلب یعنی جو کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پہلے دیکھیں. والذین وہ لوگ جنہوں نے اجتابو لبیک کہا، جواب دیا، لربہم اپنے رب کے لیے، واقاموا اور قائم کی نماز، وامرہ اور کام ان کا شورا مشورہ کرنا ہے، بینہم آپس میں، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. یعنی کیا کیا کرنا ہے ہمیں؟ کبیرہ گناہ سے بچنا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، اور غصہ آئے تو معاف کر دینا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہیں جو تمہارے دل کو کھٹک جائیں اور تم لوگوں کا اس پر مطلع ہونا پسند نہ کرو، یعنی تم چھپاؤ اس کو، وہ گناہ ہوتے ہیں. جب یہ دل میں آ جائے، دل میں کھٹک جائے، یعنی وہ گناہ ہے، اور اس سے باز آ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں دیا، ہاں کبھی کسی حرمت کو نہیں توڑا. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جب بھی غصہ آتا تھا وہ معاف کر دیتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ درگزر سے کام لیا ہے، جب بھی غصہ آتا تھا معاف کر دیتے. تو ہمارا کام بھی کیا ہے؟ ایک تو کبیرہ گناہ سے بچیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچیں، اور پھر غصہ آئے تو معاف کر دیں، اور یہ سوچ کر معاف کر دیں اگر آج میں نے اس کو معاف کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. اور نماز قائم کرنی ہے اور مشورہ کرنا ہے، اور جو خرچ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ کام ہے کرنے والے جو آپ کو کرنا ہے.
اور ہم مشورہ نہیں کرتے. مشورہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پر غور کیا تو جان لیا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کرتا ہے، یعنی ہر قسم کی برائی کو غصہ جمع کرتا ہے. تو کتنی بہترین بات کی ہے نا. اسی طرح حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صحاباؤں سے مشورہ کیا کرتے تھے نا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہوتے تھے، یعنی سورج کے ڈھلنے وغیرہ کو دیکھ کر. اس وقت نماز کے لیے اعلان نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن مسلمانوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی کہ کچھ سوچنا چاہیے کہ اعلان ہو نماز کا. بعض نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا لو، بعض نے کہا کہ یہودیوں کی طرح بغل بجا لو، ایک نے کہا کہ وہ ایک بلانے پکارنے والا ڈرم پکارنے والا رکھ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ایک ایسا آدمی کیوں مقرر نہیں کر لیتے جو نماز کی اطلاع دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے پکارو، یعنی مشورہ دیکھیے. نبی کو پسند آ گیا اور نبی نے کر لی. نبی نے تو نہیں کہا تھا اس کا، لیکن مشورہ ہوا اور اچھی بات ہو کے سامنے آ گئی. والذین، اور وہ لوگ جو جب اصابہم پہنچتی ہے انہیں البغی کوئی زیادتی وہ ینتصرون بدلہ لیتے ہیں. وجزاؤ، اور بدلہ سیئتن برائی کا، سیئتن برائی ہے، مثلوہا اسی کے مثل. تو جو کوئی عفا معاف کر دے واصلح اور اصلاح کر دے فاجرہ تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ لا یحب نہیں پسند کرتا ظالموں کو. مطلب جتنا آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی صرف آپ اتنا ہی بدلہ لیں، اس سے زیادہ بدلہ نہ لیں، اور پھر اگر معاف کر دیں گے تو یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا. لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی. طائف والوں نے کیا کیا؟ آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے نا. 2 فرشتے بھی آئے تھے، آپ سیرت میں سن چکے. فرشتے بھی آئے تھے لیکن آپ نے معاف کر دیا. ہر موقع پر ہند کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر جنہوں نے خون بہایا تھا ان کو معاف کر دیا. اتنا معاف کرتے ہوئے گئے اور اس کا انجام کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گئی اور دیکھو اسلام کہاں تک پھیل گیا. پھر قیامت کے دن کتنا بدلہ ملے گا، اس کا کتنا اجر ملے گا. ولا من، اور جو کوئی انتصارہ بدلہ لے بعد اس کے ظلم کے، فاولائی کا تو یہی لوگ ہیں، نہیں ہے ان پر سبیل کوئی راستہ، مطلب کوئی پکڑ. اگر اتنا ہی بدلہ لوگے جتنی زیادتی کی گئی ہے تو کوئی پکڑ نہیں ہے. پھر اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو تمہیں معاف کر دیا جائے گا. انما بے شک سبیلو راستہ الذین ان لوگوں پر ہے جو یظلمون ظلم کرتے ہیں ناسا لوگوں پر، ویبغون اور وہ بغاوت کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر حق کے، اولئک یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک. کن لوگوں پر ہے پکڑ؟ جو زیادتی کرتے ہیں، یعنی اس نے میرے 1 مارا اور میں نے 2 مار دیے، ان کی پکڑ ہوگی. یعنی جتنا مارا تھا اتنا ہی بدلہ لو، زیادہ حد سے زیادہ مت بڑھو اور زمین میں ناحق بغاوت مت کرو. ولا من، اور جس نے صبر کیا وغفر اور معاف کر دیا، بے شک یہ لمن عزم الامور، عزم مطلب ہمت، امور کام، ضرور ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یعنی صبر کرنا اور معاف کر دینا بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے، بہت بڑا ہمت والا چاہیے اس کے لیے. تو یہ یاد رکھیں جب بھی مشکل ہونا تو یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا یہ تو ہے ہی ہمت کا کام، تو اس کے لیے تو مشکل آئے گی اور کرنا ہے. ٹھیک ہے. ومن، اور جسے یضلل بھٹکا دے اللہ، فما تو نہیں ہے اس کے لیے میوں ولیوں کوئی دوست من بعدی ہی اس کے بعد، وترا اور آپ دیکھیں گے الظالمین ظالموں کو، لما جب رآبو وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، یقولون وہ کہیں گے حل کیا ہے، الی مردن واپس لوٹنے کی طرف، من سبیل کوئی راستہ، مردن مطلب لوٹنا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کو سیدھی راستے پر لانے والا کوئی نہیں ہے. اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہمیں واپس جانا ہے، کیا اب کوئی راستہ ہے، کیا ہم واپس ہو سکتے ہیں.
وَتَرَاهُمْ اور آپ دیکھیں گے انہیں یوردونا وہ پیش کیے جائیں گے علیہا اس پر کس پر جہنم میں خاشعینا جھکے ہوئے ہوں گے من ذلن ذلت کی وجہ سے وینظرونا اور وہ دیکھیں گے من طرفی خفین طرف کس کو کہتے ہیں آنکھ کا کنارہ سائڈ کو جیسے اطراف آسمان کا کنارہ کیا تھا جو پہلا آسمان سائڈ کو طرف کنارہ اور خفین خف سے بنا ہے چھپی ہوئی یعنی کنکھیوں سے دیکھنا چھپی ہوئی نظروں سے دیکھنا یوں کر کے دیکھتے ہیں نا چھپی ہوئی نظروں سے ایسے کر کے دوسرے کو بنا پتہ چل جائے آپ دیکھیں گے انہیں یوردونا وہ پیش کیے جائیں گے اس پر جھکے ہوئے ہوں گے ذلت سے ینظرونا وہ دیکھ رہے ہوں گے من طرفن خفی چھپی ہوئی آنکھوں سے کنکھیوں سے وقالا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک خاسرینا خسارہ پانے والے الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسیرو خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو وَأَهْلِهِمْ اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامتی قیامت کے دن خبردار بے شک ظالم لوگ فی عذاب المقیم ظالم لوگ عذاب میں ہوں گے مقیم قائم رہنے والے مطلب تو نقصان کیا ہے کہ انسان خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن مبتلا کر دے عذاب میں یہ سب سے زیادہ خسارہ ہے کہ ظالم لوگ اپنے آپ بھی خسارے میں ہوں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیں گے یعنی آگ کے عذاب میں ڈال دیں گے اور ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور ذلت سے وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور دوسروں کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے یعنی ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہوں گے